بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف کے دن علماء چینل پر آج کا ایک خاص ویڈیو، ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے ایک ہی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کا مقصد پورا ہوگا اور جو مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ یہ وظیفہ جتنا کراماتی ہے اتنے ہی اس کو احتیاط سے کرنا ضروری ہے۔ شب جمعہ اس میں ضروری ہے، یعنی وہ رات جو جمعہ کے دن سے پہلے آتی ہے۔ جمعرات کا دن ختم ہوتا ہے اور مغرب کے بعد سے جمعہ کی رات شروع ہوتی ہے، اور یہ وظیفہ آپ کو اسی رات میں کرنا ہے۔ اس رات میں نصف شب میں، یعنی آدھی رات کے بعد، آدھی رات کو آپ 1 یا 2 بجے کے بعد بھی سمجھ سکتے ہیں، یا تہجد کے وقت میں یعنی 3 ساڑھے 3 بجے بھی اس کو کر سکتے ہیں، 3:30 پہ بھی، یعنی 1 بجے کے بعد رات میں کبھی بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ وہ رات جمعہ کے دن کی صبح سے پہلے کی رات ہونی چاہیے، یعنی جمعرات کے دن شام کے بعد آنے والی رات۔ اس رات میں یہ خاص عمل اگر آپ کریں گے تو ایک ہی رات میں آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقصد ایک ہی رات میں پورا ہو جائے تو اس کو توجہ سے سننا، اور بغیر کسی غلطی کے اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا عمل اور یہ وظیفہ ضرور قبول ہوگا اور آپ کی مراد پوری ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ آپ چاہے جو مانگیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر بہت سے لوگ وظائف کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں اور عجیب طرح کے عملیات کرتے ہیں، مگر بہت سو کو نتائج نہیں ملتے۔ اس عمل میں جو بھی اس کے طریقے کے مطابق جو بتایا جائے گا اس طریقے کے مطابق کرے گا، اللہ اس کو ضرور کامیاب کریں گے۔ اس میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس نماز کے بعد ایک خاص وظیفہ کرنا ہے۔ تہجد کی نماز کی نیت بھی کر سکتے ہیں، یا تہجد کی 4 رکعت پڑھنے کے بعد 2 رکعت اور پڑھ سکتے ہیں اس عمل کی نیت سے۔ نماز کچھ اس طرح پڑھیں کہ سب سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر بعد آپ غسل کریں۔ جب آپ کو عمل کرنا ہے اس سے پہلے آپ غسل کریں، پاک صاف اچھے سفید کپڑے پہنیں۔ سفید نہیں ہیں تو جو آپ کے پاس بہتر کپڑے ہیں، جو سب سے بہترین لباس ہے وہ پہنیں، اور خوشبو لگائیں، قبلہ رخ بیٹھیں باوضو، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکیں اور اپنے پورے بدن پر پھیر لیں، اور تہجد کی نماز ادا کریں۔ تہجد کے بعد 2 رکعت نفل قضائے حاجت کی نیت سے پڑھیں۔ چاہیں تو تہجد کی ہی نیت جو 4 رکعت کے بعد جو 2 پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کر سکتے ہیں، یا قضائے حاجت کی نیت سے خاص بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، نماز کے پڑھتے وقت آپ کو اپنے مقصد کا خیال نہیں کرنا ہے۔ نماز میں اللہ کی عبادت کا اور اخلاص کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنا ہے، اس میں کوئی دوسری نیتیں نہیں کرنا۔ آپ کی نیت پہلے تھی قضائے حاجت کی، آپ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں، مگر نماز پڑھتے وقت خیال نہیں لے جانا ہے۔ خیال یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی عبادت نماز ادا کر رہے ہیں۔ سجدے طویل کریں، سجدے میں پڑھی جانے والی تسبیح کو بھی زیادہ پڑھیں، اور تمام نماز مکمل ہونے کے بعد جو عمل کرنا ہے
وہ بھی خاص ہے، اس لیے اس کو پہلے ادائیگی کے ساتھ اچھی طرح یاد کر لیں اور اس کے شرائط بھی سن لیں۔ عمل کے شرائط: ہر نماز کو، فرض نماز کو وقت پہ ادا کرنا، عمل سے پہلے اور عمل کے بعد۔ عمل کے بعد کب تک؟ ہمیشہ نمازوں کی پابندی کا خیال رکھنا۔ پچھلی زندگی میں اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کو دھیرے دھیرے ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز میں پچھلی کسی قضا کا ارادہ کر کے نماز سے پہلے، فرض نمازوں سے پہلے یا فرض نمازوں کے بعد، عصر کے بعد نہیں، عصر کے بجائے عصر اور فجر کے علاوہ تمام نمازوں کے بعد اپنی پچھلی نمازیں قضا جو ہیں اس کو پورا کرنے کی دھیرے دھیرے کوشش کرتے رہیں، اور یہ نیت کریں کہ آئندہ نمازیں قضا نہیں کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ حرام نہیں کھائیں گے، زبان کے گناہوں سے بچیں گے۔ یہ اس کے شرائط ہیں، حرام نہیں کھائیں گے اور نمازیں قضا نہیں کریں گے، زبان کے گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ دعا کا تعلق زبان سے ہے۔ زبان پاک رہے گی تو دعائیں قبول ہوں گی، اور جو مقصد مانگ رہے ہیں اس میں کسی بھی طرح کا کوئی غلط مقصد یا غلط نیت یا فضول خواہشات نہیں ہونے چاہیے۔ جائز تمنا ہونی چاہیے، جو بھی آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کی دنیاوی زندگی کی سہولت کے لیے ہے، چاہے وہ کروڑوں روپے مانگ رہے ہو، مگر اس میں نیتیں اچھی ہونی چاہیے، ارادے اچھے ہونے چاہیے، گناہوں کی نیت نہیں ہونی چاہیے، فضول واہیات چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور جو مقصد یا جو پریشانی ہے اگر ایسا ہے کہ کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو اس میں یہ بہت جلدی آپ کا مسئلہ پورا ہوگا اور کام جلدی پورا ہوگا۔ اس کے لیے نماز جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق پڑھیں گے۔ نماز کے بعد آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھیں گے، 40 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، جو درود شریف اچھا یاد ہو وہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہم یا واسع یا مغنی، اللہم یا واسع یا مغنی یا قاضی الحاجات، دعا میں لکھی ہوئی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے لے کر اپنے موبائل میں سیو کر لیں اور پڑھیں۔ اللہم یا واسع یا مغنی یا قاضی الحاجات اقضی حاجتی بفضلک وکرمک، بفضلک وکرمک۔ یہ دعا آپ کو پن والے کمنٹ میں بھی مل جائے گا، کمنٹ کر میں بھی نیچے آپ کو کمنٹ میں پن کر کے رکھوں گا، آپ پن کمنٹ میں جا کے یہ دعا لے سکتے ہیں۔ اللہم یا واسع یا مغنی یا قاضی الحاجات اقضی حاجتی بفضلک وکرمک۔ اس دعا کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے درود شریف کے بعد، اور آخر میں پھر 40 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ربنا وتقبل دعا، سجدے میں جا کر درود شریف کے بعد سجدہ کرنا ہے، اور سجدے میں جا کر ربنا وتقبل دعا 10 مرتبہ کہنا ہے، یعنی اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اس کا معنی ہے اور مفہوم ہے۔ تو سجدے میں جا کر ربنا وتقبل دعا 10 مرتبہ کہیں گے، پھر سجدے سے اٹھ جائیں گے اور درود شریف پڑھتے رہیں گے فجر کی نماز تک۔ اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو بہتر ہوگا کہ فجر کی نماز سے 2 گھنٹے پہلے یہ عمل شروع کریں، جب تک عمل پورا ہوگا کچھ دیر باقی رہے گی، پھر آپ فجر کی نماز تک درود شریف پڑھتے رہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا بہت بہتر ہے، یا جمعہ کا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز فرض ادا کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے چاہیں تو کچھ دیر بعد، اشراق کے بعد آپ چاہیں تو کچھ دیر آرام بھی کر سکتے ہیں، ورنہ ضروری ہے کہ عمل کے بعد فرض نماز فجر پڑھنے تک نہ سوئیں۔ انشاءاللہ اگلے دن آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ اس کے اسباب بنا دیں گے، اور یہ مجرب عمل ہے، بہت سے نے اس عمل کو کیا اور الحمدللہ کامیابی ملی ہے۔ اسی طرح کے اور کوئی بھی آپ کے مسائل ہیں، جائز عملیات،
قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس سے متعلق آپ اپنے مسائل سے متعلق یا عملیات سیکھنے سے متعلق چاہیں تو جو اسکرین پر واٹس اپ نظر آ رہا ہے نمبر، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کے جائز عملیات، وظائف اور روحانی وظیفے ہمارے چینل پر ہیں، آپ وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے کمنٹ ضرور کریں اور لائک اس ویڈیو کو ضرور کریں۔ جو کمنٹ کریں گے اور اس ویڈیو کو لائک کریں گے ان کو اس کی اجازت ہے، اور خیرخواہ حضرات سے، چینل کے خیرخواہ حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اسرار غیبی نام سے ایک کورس چل رہا ہے جس کے 2 درجے ہیں، ایک 7 دن کا ہے، ایک 40 دن کا۔ ان میں سے کوئی سیکھنا چاہیں تو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔